اچھا، ایک چیز اور بھی ہم پروگرام کے آخر میں یہ بات کہنا چاہیں گے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بہت سی چیزوں میں وہ اختیار رکھتا ہے، بہت سی چیزوں میں اختیار نہیں رکھتا۔ نظر کا معاملہ جو آ جاتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ انسان معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تو آیا اس کا حل کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اس خوبی سے تو، اس وصف سے تو نوازا ہے، لیکن انسان آیا کس طرح اپنے آپ کو قابو کرے، کس طرح کنٹرول کرے، اور ان چیزوں پر کہ اس کو وہ گناہ کا مرتکب بھی نہ ہو، اور وہ نگاہ بھی اس کی پاک رہے، اور اس کے اعمال بھی صالح رہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ علماء کرام مساجد میں خطبے دیتے ہیں اور ہر عالم یہی کہتا ہے گناہ سے بچو، نیکی کرو۔ اخبارات میں دینی کالم پڑھ لیجئے، ان کا لب و لوا یہ ہوتا ہے گناہ چھوڑ دو، نیکی کرو۔ قرآن پاک کی ساری تعلیم یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ آپ کا سوال سب کا نچوڑ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات حکم ہے، ماننا چاہیے، لیکن انسان بے بس ہے، چاہتے ہوئے بھی گناہ چھوٹتا نہیں، اور چاہتے ہوئے بھی نیکی ہوتی نہیں۔ یہ دراصل باطن کا مرض ہے۔ ٹھیک، جس طرح انسان ظاہری طور پہ بیمار ہو جائے وہ دنیا کا کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جب بندے کا باطن بیمار ہو جائے، اس کی روح بیمار ہو جائے، یہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کر نہیں سکتا، چاہتے ہوئے بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں فساد برپا ہو جائے تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا الا وحی القلب، خبردار تو جان وہ تیرا دل ہے۔ دل پاک ہوگا تو نگاہ پاک ہوگی، واہ، دل پاک ہوگا تو سوچ پاک ہوگی، واہ، دل پاک ہوگا تو گفتگو پاک ہوگی، دل پاک ہوگا تو تیرے افعال کردار میں پاکی آئے گی۔ دل گندا ہے 10 حج کر لے، الحاج خطاب پڑھ سکتا ہے، اس کے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی، حاجی ہو کے بھی پاجی رہے گا۔ یہ روزانہ ہزاروں نفل پڑھ لے، پیشانوں پہ نشان پڑ جائے گا سجدے کر کر کے، لیکن اس کے اعمال میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی اصلاح ہوگی تو پورا جسم اصلاح یافتہ ہو جائے گا، اور اس میں فساد برپا ہوگا تو پورے جسم میں فساد برپا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تو جان وہ تیرا دل ہے، دل کی پاکی کے بغیر نگاہ کی پاکی ممکن نہیں ہے۔ اب دل کی پاکی کیسے ہو؟ یہ کسی فلاسفر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں آقا یہ دل کی پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا لکل شین ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ کپڑا پانی سے پاک ہوتا ہے، لوہا آگ سے پاک ہوتا ہے، رسول پاک فرماتے دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو پاک کر دیتا ہے، جب دل پاک ہو جائے گا تو نگاہ بھی پاک ہوگی، گفتگو بھی پاک ہوگی، اس کے افعال کردار میں پاکی آ جائے گی، پھر یہ بندہ بنے گا، نہیں تو گندا رہے گا۔ اللہ دل کی پاکی دے دے تو یہ انسانیت کے وہ مقام پر پہنچتا ہے کہ جسے فرشتوں کا سردار کہتے ہیں، اور وہ دل کی پاکی سے ہے، اور دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے ہے۔ میں اس بات کو اس طرح کلوز کروں گا، اگر الف بے تے استاد پڑھاتا ہے، اے بی سی استاد سکھاتا ہے، ویلڈنگ کرنا استاد سکھاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی خود بخود نہیں آتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر، سوال کرو ذکر کے بارے میں اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے فیض سے ایسے بندوں کی چیز پہنچائی ہے، جب یہ بندہ ان سے ذکر کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، خدا کی قسم 10 مواقع ہیں گناہ کے، لیکن اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے اور یہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بہت سمپل طریقہ ہے، میں ابھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کی طریقہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے رب کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے، اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ نے ان کو یہ دل کا ذکر عطا کیا ہے، اور نبی پاک کی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دل کا ذکر عطا ہوا، اور میرے محبوب پاک نے سب سے پہلے دل کا ذکر سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا، اور فرمایا جو میرے سینے کا نور تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب یہ سینہ بسینہ آگے چیز منتقل ہے۔ سامعین سب کو اجازت دیتا ہوں، 5 منٹ میں طریقہ عرض کرتا ہوں، کر کے دیکھیں۔ خدا کی قسم آپ نے یہ سنا ہوگا
کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اگر اس کو معراج بنانا چاہتے ہیں، طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نگاہ کو جھکا کے رکھنا چاہیے، اگر جھکانے کی طاقت رکھنا چاہتے ہیں یہ طریقہ اپنا کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ نے سنا ہے گناہ نہ کریں، نیکی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، لیکن ہوتی نہیں ہے، یہ طریقہ اپنا کے دیکھ لیں۔ یہ سب ایسی تبدیلیاں آئیں گی، نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی مجاہدہ ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جو کام کرتے ہیں، کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، 24 گھنٹے کریں، لیکن اپنا تصور، خیال دل کے مقام پر رکھیں۔ یہ دل نہیں ہے، یہ طوطا ہے، اس کی بولی آپ سنیں۔ دل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ دل بولتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب سنیں گے شروع میں خیال پکے گا دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، تھوڑی دنوں میں دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اور تجا پکے گی، یہ دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ جس کا قلب 24 گھنٹے اللہ اللہ پکارے، خدا کی قسم اس کی نگاہ اٹھ نہیں سکتی، اس کی نگاہ بے حیا ہو نہیں سکتی۔ جس کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ پکارے وہ حرام لقمہ منہ میں کھا نہیں سکتا۔ جس کا قلب 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل نہیں سکتا۔ دائمی تصور پکائیں۔ اس نور کو جلدی پانے کے لیے میڈیٹیشن، مراقبہ، جو رسول پاک نے غار ہرا میں کیا، اس سے پریکٹس کرنے سے نور جلدی ملتا ہے، بندہ جلدی خدا کا قرب پاتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اس کا بہت آسان میتھڈ ہے، فارغ ہوتے ہی جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند، گردن نیچے، ہر گناہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کر کے توبہ کریں اور اپنا خیال دل کے مقام پہ لائیں اور سنیں۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا ہے، پہلے وہی خیال پکے گا، پھر ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن سنے گی، اور پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ خدا کی قسم یہ بندہ مرتا ہے جس دل کو اللہ کے ذکر سے زندگی مل جاتی ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میں کراچی کے ایڈریس دے سکتا ہوں، ڈاکٹر سر پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم پریشان ہیں، بندہ مر گیا ہے، پلس بند ہے، کوئی بھی لائف کا سمٹم نہیں ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے وہ زندگی جو ایک مومن کی زندگی ہے، کہ جس کے دل کو موت نہیں آتی۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ یہ دل کی زندگی سے ہی یہ بندہ زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کو شیطان چھیڑ نہیں سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، جو ذکر نہیں کرتا مردہ۔ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، ہم مردہ ہیں، اور ہمیں شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں زندگی دیتے تو زندہ بندے کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے، اگر وہ مکہ نہ مارے گا، اس کا کوئی رسپانس اچھا نہ دے گا، تو ٹیڑھی نگاہ سے تو دیکھ ہی لے گا کہ میرے قریب نہیں آنا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو عطا ہو جائے، اس کا دین